السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کریں گے۔ افغانستان میں امن کی راہیں بحال ہو رہی ہیں، اور وہ اس طرح ہو رہی ہیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان ایک پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، جس کی شروعات دوحہ میں مذاکرات سے ہوئی ہے۔ افغانستان کے اس مسئلے کو، اس پیس ڈیل کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ افغانستان میں جنگ شروع کیسے ہوئی اور یہ جنگ امن مذاکرات تک کیسے پہنچی، کیونکہ اس جنگ کو کسی کی فتح یا کسی کی شکست ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ امن مذاکرات تک کیسے پہنچی۔ تو افغانستان میں کانفلکٹ شروع ہوتا ہے سن 2001 سے، جب ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوتا ہے، جس میں 3000 امریکی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پورے امریکہ میں غم و غصہ ہوتا ہے اور امریکہ صدمے سے دوچار ہوتا ہے۔ اس دور کے امریکی صدر، جو ریپبلکن پارٹی سے تھے، جارج ڈبلیو بش، کانگریس میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح افغانستان میں امریکہ اپنی فوجیں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بات کریں گے ہم کیجویلٹیز کی اور امریکہ کے اکنامک لاس کی۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جائیں گے کہ جنگ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ ہم فیکٹس اور فگرز بیان کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے جو موجودہ پیس نیگوشیشن ہوئی ہیں طالبان اور افغانستان کی گورنمنٹ کے درمیان، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہمارا اہم موضوع ہے۔ تو بات کرتے ہیں کیجویلٹیز اور اکنامک لاس کی۔ تو سن 2001 سے اب تک امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے 9699 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 15000 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کے سویلینز کی اگر بات کی جائے تو 38000 افغان سویلینز ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان میں 70000 سویلینز اور فوجی امریکہ کے اس وار اگینسٹ ٹیرر میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ کانگریشنل بجٹ آفس CBO کی رپورٹ کے مطابق، جو 2007 میں شائع ہوئی، اس میں ایک تخمینہ لگایا گیا تھا کہ امریکہ کا عراق اور افغانستان کی جنگ پر جو لاگت آئے گی وہ $2.4 ٹریلین تک ہوگی، جب 2017-18 میں تخمینہ لگایا گیا کہ کتنا خرچہ ہوا ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق $822 بلین خرچہ امریکہ کا افغانستان کی جنگ پر ہوا ہے۔ یہ دوستوں آپ گراف دیکھ سکتے ہیں، اس گراف میں دکھایا گیا ہے کہ امریکہ کے کتنے بلین خرچ ہوئے۔ سن 2012 میں جب اوباما کی حکومت تھی، اوباما ایڈمنسٹریشن تھی، ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، اس دوران $98 بلین امریکہ کے خرچ ہوئے ٹوٹل افغانستان میں ڈیفنس پر۔ سن 2008 میں اوباما کی حکومت جب آئی تو اوباما نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں کم کر دے گا اور ڈرا ڈاؤن شروع کر دے گا۔ اسی کے نتیجے میں سن 2011 میں 650 فوجیوں کو پہلے مرحلے میں نکالا گیا افغانستان سے، اور اسی طرح تعداد کم ہوتی گئی، جو اوباما کے 2016 میں جانے تک 13,000 تک رہ گئی تھی افغانستان میں۔ اوباما کے بعد جب ٹرمپ آتے ہیں تو ٹرمپ نے مکمل طور پر افغانستان میں امریکہ کی جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ آپ ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ وی شوڈ لیو افغانستان امیڈیٹلی، نو مور ویسٹڈ لائفز، اف وی ہیو ٹو گو بیک وی گو ان ہارڈ اینڈ کوئک، ری بلڈ دا US فرسٹ۔ اور ان کا یہی ایک پیغام تھا کہ پہلے امریکہ کو ری بلڈ کیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے ممالک یا جو بھی جنگیں ہیں وہ لڑی جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مینیفیسٹو کے نتیجے میں ہی US طالبان نیگوشیشنز 2018 میں سٹارٹ ہوتی ہیں، جس کو لیڈ کرتے ہیں زلمی خلیلزاد، جو امریکہ کی طرف سے اسپیشل ریپرزنٹیٹو فار افغانستان ریکنسیلیشن تھے، جبکہ طالبان کی جانب سے ملا برادر ان نیگوشیشنز کو لیڈ کرتے ہیں۔ بہرحال 2019 میں ٹرمپ نے
اچانک سے ہی نیگوشیشنز ختم کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ انہی دنوں میں طالبان نے باقاعدہ طور پر یو ایس ملٹری پر کابل میں ایک اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں ٹرمپ بہت زیادہ غم و غصے میں آئے اور نیگوشیشنز کو کینسل کر دیا، اور یہ انکشاف کیا کہ وہ ملنے والے تھے طالبان لیڈرز سے کیمپ ڈیوڈ میں، جو پوری دنیا کو حیران کرنے والی خبر تھی، کیونکہ دنیا نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیگوشیشنز کو اتنی اعلیٰ درجے تک لے جائیں گے کہ کیمپ ڈیوڈ میں بھی طالبان لیڈرز کو بلانے کا وقت آ جائے گا۔ بہرحال فروری 2020 کو امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک مشروط ایگریمنٹ ہوتی ہے، جس میں طالبان سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پریزنرز کو رہا کر دیا جائے گا، جبکہ طالبان یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی حملہ نہیں کریں گے ان 14 مہینوں میں، اور امریکہ 14 ماہ میں اپنے فوجوں کو مکمل طور پہ افغانستان سے نکالنے کا عہد کرتا ہے اس معاہدے کے ذریعے۔ 10 مارچ کو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پہ اسے سپورٹ ملتی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا آبسٹیکل یہ ہوتا ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ڈیل کو ریجیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ افغانستان کی سوورینٹی کے اگینسٹ ہے کہ افغانستان کی حکومت کے بجائے 2 گروپس آپس میں معاہدہ کر کے افغانستان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ اس چیز پر اسے دکھ نہیں ہے کہ پچھلے 20 سال سے امریکہ کی حکومت یہاں پر، امریکہ کی فوج یہاں پر موجود ہے، نیٹو کی فوج یہاں پر موجود ہے، اس سے آپ کی سوورینٹی نہیں خراب ہوتی، لیکن اگر کوئی آپ کے ملک میں امن لانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے معاہدہ کرتا ہے تو اس سے آپ کی سوورینٹی کو ہرٹ پڑتا ہے۔ خیر، اشرف غنی ضد پر اڑے ہوتے ہیں اور وہ اس ڈیل کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ان پریزنرز کو بھی انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اشرف غنی کو یہ چیز ستائی جا رہی تھی کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، جو انہوں نے افغانستان میں اپنی ایک حکومت قائم کی ہے وہ اس کا کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، اور وہ انتظار میں بھی تھے کہ کب الیکشن ہوں اور الیکشن کا رزلٹ آئے۔ تو اسی دوران افغانستان کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور الیکشن میں اشرف غنی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ کتنے کنٹروورشل الیکشنز تھے، لیکن اس الیکشن کو عبداللہ ایک دفعہ پھر سے ماننے سے انکار کرتے تھے، جس طرح لاسٹ ٹائم انکار کیا تھا، اور دونوں ہی حلف اٹھا لیتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو صدر قرار دیتے ہیں افغانستان کے، اور بہت ہی کنفیوژن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس دوران طالبان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم انٹرا افغان ٹاکس کریں تو کس سے کریں، ہم اشرف غنی سے ٹاکس کریں یا پھر عبداللہ سے، جبکہ اشرف غنی نے مزید اوفینس شروع کیا، طالبان کے ٹھکانوں پر حملے کیے، طالبان سے جنگ جاری رکھی اور اپنی فوج کو کہا کہ باقاعدہ ان پر بمباریاں کی جائے اور انہیں ختم کیا جائے۔ اس جنگ کو وہ مزید ایک گہرائی تک اسے مزید پیچیدہ کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ اشرف غنی اس جنگ کو مزید پیچیدہ تر کرتے جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی فوج کو، افغانستان کی فوج کو اور ایئر فورس کو یہ آرڈر دیا کہ طالبان کے ٹھکانوں پر باقاعدہ حملے کیے جائے، جس سے طالبان شدید غم و غصے میں آئے اور امریکہ پر پریشر بڑھنا شروع ہوا کہ آیا ہم سے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ تو اس کے برعکس جا رہا ہے، افغانستان کی گورنمنٹ جو معاہدے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے ہوا تھا اس کے برعکس کر رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے افغانستان کی امداد بند کر دی اور کافی غم و غصے میں آیا۔ مائک پومپیو نے باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹس دیے کہ امریکہ افغانستان کی امداد کو بند کرے گا۔ اللہ خیر صلاح کر کے افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان بالآخر دوحہ میں 12 ستمبر کو مذاکرات شروع ہوئے، جس کی اصل وجہ بنی امریکہ نے کافی زور دیا افغانستان کی گورنمنٹ پر اور انہیں راضی کروایا کہ آپ طالبان سے مذاکرات شروع کریں۔ ہیبت اللہ خونزادہ جو طالبان کے رہنما ہیں وہ خود اس مذاکرات کا حصہ بنے اور اسے لیڈ کیا۔ دوسری جانب افغانستان سے عبداللہ نے لیڈ کیا
ان مذاکرات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں مائک پومپیو خود شریک ہوئے اور یہ امپریشن دیا کہ اس مذاکرات کا ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ ملے گا، جو امید کی ایک کرن ہے کہ افغانستان میں بالآخر حالات بہتر ہو جائیں گے اور امن قائم ہو جائے گا۔ دوستو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات قائم رہے ہیں۔ 2001 سے پہلے جب طالبان کی حکومت قائم تھی تو پاکستان اور قطر وہ واحد دو ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی حکومت کو دنیا میں تسلیم کیا تھا، جس کی وجہ سے طالبان کے تعلقات اچھے تھے پاکستان کے ساتھ۔ لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور اب طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو انٹرا افغان مذاکرات ہیں، اس میں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان مین فیسیلیٹیٹر کے طور پر سامنے آیا، جو آپ فارن منسٹر قریشی کے اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہیز فلی فیسیلیٹیٹڈ the process that culminated in the US-Taliban peace agreement in Doha on 29 February 2020 and has reached the juncture، جس میں انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ پاکستان نے اس پیس پروسیس کو طالبان اور US کے درمیان جو ہوا اسے نیگوشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو آج کے 12 ستمبر کے جو ایگریمنٹ ہے، جو مذاکرات ہیں، اس سے ایک ہفتہ قبل طالبان کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان میں کافی چیزوں پر پاکستان کے ساتھ بات کی، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو راضی کیا ان مذاکرات میں کا حصہ بننے کے لیے۔ تو پاکستان کا اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان کا اس میں بہت اہم رول ہے اور پاکستان کو سراہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھارت کا کردار ہمیشہ سے بڑا منفی رہا ہے افغانستان کے معاملے پر۔ بھارت نے ہمیشہ ان ایلیمنٹس کو سپورٹ کیا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ بھارت نے کبھی بھی ان گروپس کو سپورٹ نہیں کیا جو افغانستان کو ایز اے ساورن کنٹری مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں اگر پاکستان اپنا رول پلے نہ کرتا تو بھارت پاکستان کے لیے ٹو فرنٹ وار کی سچویشن کریٹ کر دیتا اور پاکستان کے لیے مشکلات کریٹ کرتا۔ لیکن بھارت کو افغان پیس نیگوشیشن میں بالکل الگ رکھا، جبکہ بھارت چاہتا تھا کہ بھارت کو ایک اچھا خاصا حصہ ملے افغانستان میں کے فیوچر میں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ چاہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو یا پھر انٹرا افغان مذاکرات ہو، بھارت کو دونوں سے ہی دور رکھا گیا، جو بھارت کی ناکامی ہے، جبکہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے اس ڈیل میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔